زبان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے، بیش بہا نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے میں وہ طاقتیں اور انسان کو وہ قدرتیں عطا کی ہیں کہ جن کا شمار کیا جائے تو حد حصار میں لانا، ان کو شمار میں لانا ناممکن ہے۔ اور پھر انسان کو جو زبان کی نعمت ملی ہے، یہ عام جانوروں کو عطا کی جانے والی نعمت زبان سے بہت بلند و بالا ہے۔ مویشیوں کو، جانداروں کو اور حیوانات کو بھی زبان عطا کی گئی ہے، لیکن ان کو جو قدرتیں اور طاقتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر انسان کو زبان کے اندر وہ صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عام طور پر جانوروں کی بولیاں ایک دوسرے سے ملتی جلتی نظر آتی ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک بیل یا ایک گائے اگر وہ آواز نکالتے ہیں تو ان کی آواز ہمیں ایک جیسی نظر آتی ہے، کوئی حروف کا اور الفاظ کا تلفظ نہیں ہے، ان کو تلفظ عطا نہیں کیا گیا، ان کو مخارج حروف عطا نہیں کیے گئے کہ وہ ہر حرف کو ایک مخصوص مخرج سے نکالیں۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالی نے انسان کو زبان کی جو نعمت عطا کی ہے، نعمت تلفظ بھی عطا کیا ہے، لفظ کی ادائیگی بھی عطا کی ہے۔ اس طرح ایک انسان کو عطا کی جانے والی نعمت زبان بہت بڑی نعمت ہے، اور یہی ایک زبان ہے جس سے انسان ایک دوسرے کو اپنے احساسات شیئر کر سکتا ہے، ایک دوسرے سے اپنے جذبات لے سکتا ہے، جذبات دے سکتا ہے، اور جذبات کی ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو خوشی ہے تو وہ صرف چہرے ہی سے نہیں بلکہ اپنی زبان سے خوشی کا اظہار دوسرے سے کر سکتا ہے، اور خوشی پھر کس بات کی ہے یہ بھی واضح کر سکتا ہے کہ میں کس بات پر خوش ہوں۔ حالانکہ عام جانور ایک دوسرے کے سامنے اپنی بولیوں کے ساتھ، اپنی زبانوں کے ساتھ، اپنی مخصوص الفاظ کے ساتھ خوشی کا اظہار تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک جانور دوسرے کو یہ بتا نہیں سکتا کہ اسے خوشی کس بات کی ہے۔ اور اسی طرح انسان اگر دکھ بھرا ہو اور اس کو غم ہو تو اپنے غم کا اظہار بھی دوسرے سے کر سکتا ہے۔ یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور وہ امتیازانہ خصوصیتیں عطا کی ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان اللہ رب العزت کے عرفان اور معرفت میں ان بلندیوں تک پہنچتا ہے جہاں فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عز و انکساری کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ ما عرفنا کا حق کا معرفتک، ما عبدنا کا حق کا عبادتک۔ لیکن اس کے باوجود کہ زبان اتنی بڑی نعمت ہے، زبان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ انسان پر اتنا بڑا احسان ہے، تو جہاں نعمت زیادہ ہوتی ہے اس سے پھر گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جو شے جتنی بڑی عبادت کر سکتی ہے، جس شے سے جتنی بڑی عبادت کی جا سکتی ہے، اس شے کا گناہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ مکۃ المکرمہ میں اگر کوئی ایک نیکی کرے تو 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے حرم مکہ میں، اور اگر گناہ کیا جائے تو گناہ بھی اسی قدر ہے، ایک گناہ کرے تو 1,00,000 گناہوں کے برابر۔ تو جہاں نیکی بڑی ہوتی ہے وہاں گناہ ہو جائے تو گناہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان ماں باپ کی خدمت کرے تو ایسا ہے جیسا کہ کسی اللہ کے ولی کی خدمت کر رہا ہو، لیکن اگر والدین کی نافرمانی کر دے تو عام لوگوں کی نافرمانی اور عام لوگوں کے دل دکھانے سے کہیں بڑھ کر گناہ ملتا ہے۔ ایک شخص بندہ ایک عام شخص کے ساتھ اس کا دل دکھائے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر پڑوسی کا دل دکھانے کا گناہ ہے، چونکہ اس کو حقوق زیادہ ہیں۔ تو جہاں نعمتیں زیادہ ہوں، جہاں ثواب زیادہ ہو، جہاں عطا زیادہ ہو، جہاں اللہ کی نعمت زیادہ ہو،
وہیں اگر نافرمانی کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ گناہ اپنی زبان سے کرتا ہے۔ انسان سب سے زیادہ گناہ اپنی زبان سے کرتا ہے، چونکہ دوسرے اعضاء ایک مخصوص دائرے میں رہتے ہیں۔ کان اسی چیز کی آواز سن سکتا ہے جو کہ انسان کے قریب ہو۔ اگر کہیں گانا بج رہا ہو، اگر انسان وہاں قریب ہوگا تو وہ گناہ کر سکے گا، اس کے کان سے وہ گناہ ہوگا، لیکن وہ اس جگہ موجود ہی نہ ہو تو کہاں وہ گناہ کرے گا۔ اسی طرح آنکھ کا دائرہ کار صرف رنگوں اور شکلوں تک محدود ہے۔ آنکھ اسی گناہ کو کر سکتی ہے جو اس کے دائرہ بصارت میں ہو، جس گناہ کو آنکھ دیکھ سکتی ہو۔ اگر اس گناہ دیکھے جانے والے گناہ سے انسان اپنی آنکھوں کو چھپا لے تو آنکھ گناہ نہیں کر سکتی۔ انسان کے پاؤں وہی گناہ کر سکتے ہیں کہ جہاں مخصوص جگہ پر چل کر جائے انسان۔ ہاتھ سے وہی گناہ ہو سکتے ہیں جو ہاتھ کی دست رس میں ہو گناہ، لیکن زبان ایک ایسا آلہ ہے کہ جہاں اس سے اللہ تعالیٰ کے حضور اطاعتیں زیادہ ہوتی ہیں، وہیں گناہ بھی اس کے بہت قریب رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ انسان موجود نہیں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے عیب کا ذکر کیا جائے، اس کی کسی غلطی کا ذکر کیا جائے، حالانکہ وہ موجود نہیں، لیکن زبان نے چونکہ اس کے متعلق ایک ایسی بات کا ذکر کیا کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اسے ناپسند ہوتا، تو یہ غیبت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے حضور بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اسی طرح زبان اگر کسی کی موجودگی میں اس کا عیب ظاہر کر دے تو یہ دوسرے کے عیب کو اچھالنا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور اگر کسی کے ایسے عیب کا ذکر ہوا جو اس میں موجود ہی نہیں تو یہ بہتان ہو گیا۔ کسی کے لیے ایسی بات کر دی جو اس کے دل دکھنے کا سبب ہو تو یہ طعن ہو گیا۔ اگر کسی کے ماں باپ کے لیے یا اس کے پیشے کے حوالے سے کوئی طعن درازی کر دی تو یہ سب ہو گیا، گالی ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں زبان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمانا کہ انسان کے اعضاء میں سب سے زیادہ گناہ زبان سے ہوتے ہیں، یقیناً یہ صحیح بات ہے، بلکہ حدیث پاک بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ گناہ اپنی زبان سے کرتا ہے۔ انسان کے سب سے زیادہ گناہ اس کی زبان سے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زبان کا استعمال صرف ضروریات کے تحت کریں۔ جو غیر ضروری معاملات ہیں ان کے لیے زبان کو استعمال کرنے سے بچیں۔ اور اگر آپ شریعت کو پڑھیں، دین کو پڑھیں اور دین کو گہرائی سے پڑھیں، اور خاص طور پر اہل اللہ اور صوفیاء کی کتابوں کا مطالعہ کریں، کشف المحجوب کو دیکھیں یا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب احیاء العلوم کو دیکھیں، یا امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ قشیریہ کو دیکھیں، یا عوارف المعارف کو پڑھیں، اور اس سے متعلقہ جتنے صوفیاء کی کتب ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل اللہ کے ہاں صرف دو ہی باتیں ہوتی ہیں، ایک خاموشی اور دوسرا ادب۔ انہوں نے دین کو دو باتوں میں سمیٹ دیا ہے۔ وہ دین کو صرف دو باتوں میں سمیٹ کر لے آتے ہیں، ایک خاموشی اور دوسرا ادب۔ جس میں خاموشی اور ادب ہے اس کے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں، اور جس میں خاموشی نہیں یا ادب نہیں اس کے سارے کام ادھورے ہو جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ اس کو لگتا ہے کہ میرا کام پورا ہے۔ جیسا کہ ابلیس سے ہوا، شیطان نے باقی سارے کام تو پورے کیے، لیکن ایک اللہ کی بارگاہ میں خاموش نہ رہا بلکہ بولنے لگا اللہ کے حضور، اور دوسرے اس نے بے ادبی کر دی۔ جہاں خاموشی ہوتی ہے وہاں ادب خود بخود آ جاتا ہے، اور جہاں خاموشی نہ ہو، زبان کے اندر جرأت پیدا ہو جائے، زبان کے اندر جسارت آ جائے، اور ہر چیز کو انسان دلائل براہین اور اپنی صلاحیتوں پر پرکھنے لگے، تو چونکہ خاموشی نہیں رہتی تو پھر بے ادبی ہو جاتی ہے۔ لہذا خاموشی اور ادب میں سارا دین سمٹ جاتا ہے۔ جس میں خاموشی اور ادب نہ ہو
اس کے سارے کام مکمل ہونے کے باوجود وہ ناتمام رہتا ہے، نامکمل رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو کئی احادیث میں بیان کیا۔ مثال کے طور پر ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سیدنا عبداللہ بن سفیان ہے۔ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد سفیان نے، حضرت سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک ایسی بات بتائیے کہ جس پر عمل کروں اور اس کے بعد دوسری بات پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ دین کی کوئی ایسی بنیادی بات بتائیے کہ جس کو سن کر عمل کروں اور اس کے بعد دوسری بات کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بہت اہم سوال ہے اپنی جگہ اور اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی ایک انسان کو ایسی چیز پتہ چل جائے کہ بس وہی دین کا بنیادی نقطہ ہو اور دین کا بنیادی محور ہو اور اسی پر انسان عمل کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، ہاں میرے صحابی، اللہ پر ایمان رکھ اور پھر اس کے بعد اس پر جم جا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، اللہ تعالیٰ پر یقین ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے دیے ہوئے احکامات کو دل سے یقین رکھ اور اس کے بعد پھر جم جا۔ پھر کوئی نہ تجھے گناہ ہلا سکے اور نہ ہی تجھے دنیا کی لذتیں ہٹا سکیں۔ اسی پر جمع رہے، اسی پر ڈٹا رہے، اسی پر مستقیم رہے، اسی پر اپنے آپ کو جمع کر رکھ۔ یہ دین ہے اور یہ بنیادی بات ہے۔ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچنے کی چیزیں تو بہت ہیں لیکن کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جس سے بچا رہوں تو تمام گناہوں سے بچ جاؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچنے کی چیزیں اور اپنے آپ کو بچانے کی چیزیں تو بہت ہیں۔ انسان جھوٹ سے بچے، انسان غیبت سے بچے، انسان دل دکھانے سے بچے، دل آزاری سے بچے۔ بچنے کی چیزیں تو یا رسول اللہ بہت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پر مجھے ایک ایسی چیز بتائیے کہ جس سے بچا رہوں تو سب گناہوں سے بچ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں۔ آپ نے اپنی زبان مبارک کو باہر نکال کر اس کی طرف اشارہ فرمایا اور زبان سے اور کچھ نہ فرمایا۔ گویا کہ زبان کی طرف اشارہ کر کے قولاً بھی یہ بتا دیا کہ اے میرے صحابی، زبان کو خاموش رکھا کر، اور خود خاموش رہ کر یہ بھی بتا دیا کہ اپنے آپ کو خاموش رکھ۔ قولاً اور عملاً ایک ہی بات ارشاد فرمائی کہ زبان کی شرارتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھ، تمام گناہوں سے بچا رہے گا۔ اس وقت دور حاضر میں ہم جن جن پریشانیوں مبتلا ہیں، خواہ وہ عملی ہوں، خواہ وہ اعتقادی ہوں، خواہ وہ معاشی ہوں یا معاشرتی ہوں، اس کی آپ علت العلتوں کو ڈھونڈیں، یعنی سبب کے سبب کو ڈھونڈیں، اس کے پیچھے جائیں، اس کے پیچھے جائیں، اس کے پیچھے جائیں۔ آخر جو بات نکلے گی وہ یہی نکلے گی کہ زبان سے ساری شرارت پھوٹی ہے، خواہ عمل میں گناہ ہو یا اعتقاد میں گناہ ہو، خواہ وہ معاشرت میں کوئی غلطی ہو یا معاش میں کوئی غلطی ہو۔ گھر کے اندر باہمی ربط نہیں ہے، باہمی ہمدردی نہیں ہے، بھائی بہن کی نہیں سنتا، بہن بھائی کی نہیں سنتی۔ ماں باپ کے لیے اولاد بالکل اجنبی ہو گئی اور اولاد ماں باپ کو بالکل غیر سمجھتی ہے۔ گویا کہ بنوت اور ابوت کا رشتہ ہی نہیں ہے، والدین کا تقدس ختم ہو گیا، اپنے بڑوں کا احترام ختم ہو گیا اور چھوٹوں پر شفقت ختم ہو گئی۔ معاش کی طرف چلے جائیں تو جس بھی کاروبار میں چلے جائیں، انسان دیانت داری اور امانت داری سے کام کرنا چاہے تو اس کو ناممکن نظر آتا ہے۔ بظاہر بیٹھ کر بات کرنا امانت کی بڑا آسان ہے، لیکن کسی بھی فیلڈ میں امانت اور دیانت کے ساتھ کام کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اسی طرح اگر معاشرت کی طرف چلے جائیں تو آئے دن ایک ہی بلڈنگ میں دو پڑوسیوں کے جھگڑے عام ہیں، لوگوں کے درمیان باہمی ہمدردی اور معاشرت اسلامیہ کے جذبات ختم ہو چکے ہیں۔ تو ہم عرض ہی کر رہے ہیں کہ ان ساری خرابیوں کو، خواہ وہ عمل کی ہو یا اعتقاد کی ہو، عمل کی یہ ہے کہ زبانوں نمازوں سے لوگ غافل ہونے لگے، عمل کی کمزوری یہ ہے کہ انسان بات اللہ کی کرتا ہے، اللہ کے خوف کی بات کرتا ہے،
اللہ کے رسول کی سنت کی بات کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود سنت ایک بدن پر نظر نہیں آتی۔ اور اعتقاد کی خرابی یہ ہے کہ انسان آئے دن دین کے معاملات میں جرأت کرتا ہے۔ میڈیا نے انسان کو دین کے حوالے سے اتنا جری اور جاسر کر دیا ہے کہ بنیادی اعتقادی بات کے حوالے سے بھی ایک عام انسان جس کو دین کے الف بے کی خبر نہیں، وہ بھی بات کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں کی اصل کیا ہے؟ وہ صرف وہی دو باتیں ہیں جو سفیان نے ذکر کی ہیں۔ ایک، خاموشی نہ رہی، زبان پر کنٹرول نہ رہا، اور دوسرا ادب نہیں رہا۔ زبان کا غیر محتاط استعمال ہر ایک معاشرے میں عام ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ زبان کی بے احتیاطی ہر جگہ خرابی پیدا کرتی ہے، خواہ وہ گھر کے اندر کے معاملات ہوں، خواہ وہ گھر کے باہر کے معاملات ہوں، خواہ وہ دین کے خالصتاً دین کے معاملات ہوں یا دین سے باہر معاش کے معاملات ہوں۔ جہاں زبان پر کنٹرول نہیں، وہاں خرابی آتی ہے، وہاں شرارت آتی ہے، وہاں فتنہ و فساد بپا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان قابل توجہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، سیدنا مسلم بن عقبہ، سیدنا عقبہ بن عامر، انہوں نے پوچھا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات کو 3 لفظوں میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، مجھے نجات کا راستہ بتائیے، مجھے عافیت کا راستہ بتائیے، مجھے کامیابی کے راستہ بتائیے تاکہ میں اس پر چلوں۔ اب بہت سے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے دانشور ہوں گے، اپنے اپنے طور پر انہوں نے نجات کے راستے بتائے ہوں گے، لیکن یہ نجات کا راستہ اس زبان اقدس سے ارشاد ہو رہا ہے جس سے ہم نے قرآن سنا ہے، جس سے ہم کو قرآن پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الہامی آخری کتاب قرآن مجید، جس کو ہم اللہ کا قرآن جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، جس زبان اقدس سے وہ اللہ کا قرآن صادر ہوا ہے، اسی زبان اقدس سے یہ بات ارشاد ہو رہی ہے، اور اس نجات کے راستے میں ذرا بر شک نہیں ہو سکتا۔ صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عقبہ، 3 باتوں کو سن لے، ان پر عمل کر لے، اسی میں نجات ہے، باقی سب کو چھوڑ دو۔ کون کتنا زیادہ بولتا ہے اور کون کتنی کم گفتگو کرتا ہے، کس کی بات مدلل ہے، کس کی بات غیر مدلل ہے، کس کی بات اوتھنٹک ہے، کس کی بات اناتھنٹک ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑ دو۔ رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، 3 باتوں کو اپنے پلے باندھ لو، بس اسی میں نجات ہے، باقی سب کو چھوڑ دو۔ بولنے کو ہر کوئی بول لیتا ہے، سننے کو ہر کوئی سن لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امسک علیک لسانک، دیکھ اپنی زبان پر قابو رکھنا، اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا، اپنی زبان کو ضبط میں رکھنا، اس کو دائرہ حدود میں رکھنا، اس کو دائرہ شریعت میں رکھنا، اس کو حد دین کے اندر باندھ کر رکھنا، یہ دین کا پہلا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نجات کے راستے کی پہلی بات ہے، یہ پہلا اصول ہے نجات کے راستے کا۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ دین کی بات ہو یا دنیا کی بات ہو، اور بالخصوص دین کی بات ہو، اس حوالے سے اپنی زبان کو غیر محتاط ہرگز نہ رکھے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ شیطان انسان کو جب گمراہ کرتا ہے تو اس کا پہلا ہتھیار زبان ہوتا ہے، زبان کے ذریعے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اعتقاد میں اگر خرابی آ جائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جب شرارت کی فساد کی بنیاد ہوتی ہے تو وہ زبان سے اٹھتی ہے، کیونکہ زبان میں جرأت آتی ہے، جسارت آتی ہے، اور پھر جرأت اور جسارت کے نتیجے میں نہ جانے انسان کیا کچھ کہہ ڈالتا ہے۔ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، ویسعک بیتک، اور دوسری بات یہ ہے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر زیادہ تر اپنے وقت کو اپنے گھر کو کافی سمجھا کر۔ یسعک بیتک، تیرا گھر تجھے کافی ہونا چاہیے، زیادہ تر لوگوں سے گھلنا ملنا چھوڑ دے، لوگوں میں زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے، چونکہ اگر یہ کرے گا تو پھر تیرے لیے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہے۔ انسان لوگوں میں گھلتا ملتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے،
لوگوں میں گھلتا ملتا ہے تو غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، کسی کے لیے اپنے دل میں بدگمانی پیدا کر لیتا ہے۔ جو لوگوں سے زیادہ الگ تھلگ رہے گا وہ ان تمام چیزوں سے حتی المقدور بچا رہے گا۔ وَيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تجھے کافی ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، نجات کے راستے کا تیسرا اصول، تیسرا ضابطہ، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کر، اپنی غلطیوں پر آنسو بہایا کر۔ یہ نجات کے 3 اصول ہیں۔ اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کے راستے کے کون سے 3 اصول بتا رہے ہیں اور ہم کن اصولوں پر چل رہے ہیں۔ جہاں تک خاموشی کی بات ہے، ہم تو اس کو کامیابی کے راستے کا بالکل مخالف سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بولے نہیں اور کامیابی ہو جائے، یہ کیسے؟ بولنے کے بغیر تو کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ بولنا جو شریعت کی حدود میں ہو، وہ بولنا جو دین کی سربلندی کے لیے ہو، وہ بولنا جو اپنی ضروریات دین کے حصول کے لیے ہو، وہ بولنا شرعاً جائز ہے۔ لیکن فضول گفتگو کرنا، فضول تجزیے کرنا، فضول معاملات میں اپنا وقت ضائع کرنا، یہ یقیناً دین اس کا ہمیں حکم نہیں دیتا۔ یہ دین کے اندر غیر مباح ہے۔ اور پھر فضول گفتگو، ممکن ہے انسان اس فضول گفتگو سے گناہ کبیرہ میں پڑ جائے، ممکن ہے وہ کفر و الحاد میں پڑ جائے، ممکن ہے وہ تدلل کا شکار ہو جائے، گمراہی کا شکار ہو جائے۔ چونکہ انسان جب بولتا ہے تو پھر اگر جرت ہوتی ہے، ادب نہیں ہوتا، تو اپنے بولنے پر پھر دلیل بھی فراہم کرتا ہے۔ کسی نے غلط گفتگو کر دی دنیا کے معاملات میں، اب بات تو اس سے غلط ہو گئی، خالصتاً دنیا کی بات ہو رہی ہے، معاشی اور معاشرت کی بات ہو رہی ہے جو ہمارے اپنے درمیان میں ہے۔ اس نے کوئی غلط بات کر دی، اب اس کو یقین ہے کہ بات تو میں نے غلط کی ہے، لیکن اپنے آپ کو قصوروار سمجھنے کے بجائے اپنی اس غلط بات پر دلیل دیتا ہے، دلائل فراہم کرتا ہے۔ پھر اب اس سے کوئی بھی آ جائے مقابلہ کرنے والا، کبھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ شیطان سے کون مقابلہ کیا؟ اس نے تو اللہ کے حضور بھی بول دیا، یا اللہ تو مجھے اس آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے، حالانکہ بات تو یہ ہے کہ میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے۔ جب بولنے والا بولتا ہے تو پھر اللہ کے حضور بھی ادب کا خیال نہیں رکھتا۔ اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں باتیں ہیں تو صرف 2 ہیں، ایک خاموشی ہے اور دوسرا ادب ہے۔ ایک خاموشی اور دوسرا ادب۔ جس نے خاموشی کو اختیار کیا یقیناً وہ ادب پہ پہنچے گا، اور جو ادب پہ پہنچے گا وہ یقیناً عرفان الہی حاصل کر لے گا۔ خاموشی پہلے ہے، پھر ادب ہے، ادب کے بعد عرفان ہوتا ہے۔ آئیے صحابہ سے پوچھئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا ایک حکم سنایا تو صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا۔ بات یہ تھی کہ جو تمہارے دلوں میں خیال گزرتے ہیں اس پر بھی اللہ کی پکڑ ہوگی۔ اس پر بعض صحابہ ایک دوسرے سے عرض کرنے لگے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، آپ نے فرمایا اللہ کا حکم آیا اور اس کے بعد تم آپس میں چیمہ گوئیاں کر رہے ہو کہ اس پر عمل کیسے ہوگا۔ اس طرح مت کہو جس طرح بنی اسرائیل نے کہا تھا، ایسا مت کہو۔ یہ تو بنی اسرائیل کی زبان تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے انہیں فرمایا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ اس قوم سے جاؤ جنگ کرو، وہ کہنے لگے کہ جائیے آپ اور آپ کا رب جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اور جب انہیں کہا گیا کہ شہر میں داخل ہونا تو یہ کہتے ہوئے داخل ہونا اے اللہ ہم عاجز ہیں، اپنے آپ عز و انکساری والے لفظ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو ایسا نہیں کریں گے، انہوں نے لفظ بدل دیے۔ اللہ کا حکم آیا تو اطاعت نہ کی، لیکن صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حکم بھی آئے، خواہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کہا کرو سمعنا و اطعنا، ہم سن بھی رہے ہیں یا اللہ ہم اطاعت بھی کریں گے۔ اس طرح کہو۔ انسان اپنے عقل و فہم کو اگر دوڑانے لگے تو پھر تو وہ بے ادبی کے راستے پر چل پڑے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دین کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں ہمیشہ ادب کا خیال رکھیں۔ بات کون کر رہا ہے، ہم کس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ والد ہے تو اس کا ادب کریں، خاموشی اختیار کریں۔ خواہ والد اور والدہ ایسی بات کہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہو، اگرچہ عمل نہ کریں لیکن خاموشی اختیار کریں۔ بڑبڑانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اپنا
چہرہ، اپنا منہ ایسا کہ جس سے ان کو تکلیف ہو، ناگواری کے اثرات چہرے پر ظاہر کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو جب والدین کا یہ ادب ہے تو پھر اس کے بعد جو مختلف دین کے درجات ہیں ان میں ہر چیز میں ادب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ایک صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی قابل توجہ حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے ان میں سے اکثر لوگوں کے پاس کون سی ایسی نیکی ہوگی جس کی وجہ سے اکثر لوگ جنت میں جائیں گے؟ جنت میں یوں تو لوگ مختلف نیکیوں کی وجہ سے جائیں گے، لیکن اکثر جنتی کس نیکی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ جواب میں وہ چیز آئے گی جس پر عمل کرنا آسان ہوگا، ورنہ اکثر لوگ اس طرح جنت میں داخل نہ ہوتے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی جنت میں جب جائیں گے ان میں سے اکثر لوگ کس نیکی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نیکیوں کی وجہ سے، تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور دوسرا لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، لوگوں کے آداب کا خیال رکھنا۔ والد ہے تو اس کا ادب کیا ہے، چھوٹے افراد ہیں، عمر سے کم ہیں تو ان کا ادب کیا ہے، راہ پر چلتے ہوئے راہ گیروں کا ادب کیا ہے، کام کرنے والے آپس میں ورکرز ہیں ان کا باہم ادب کیا ہے، یہ ساری حدیث سے ثابت ہے۔ معاشرے میں رہنے والے افراد کا ادب کیا ہے، ایک باؤنڈری میں، ایک حدود میں، ایک حویلی میں، ایک بلڈنگ میں رہنے والوں کے باہمی آداب کیا ہیں، یہ سب حسن خلق میں ہے۔ آپ نے فرمایا دو چیزوں کی وجہ سے اکثر لوگ جنت میں جائیں گے، ایک اللہ کا ڈر اور دوسرا حسن اخلاق۔ اور اللہ کا ڈر وہاں ہوتا ہے جہاں ادب ہوتا ہے، جہاں ادب نہ ہو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ جہنمی جو جہنم میں جائیں گے ان میں اکثر لوگوں کا گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاجوفان، الفم والفرج، انسان اپنے دو اعضاء کی وجہ سے اکثر و بیشتر جہنم میں جائیں گے، ایک زبان کا غلط استعمال اور ایک انسان کا اپنی آبرو اور عفت کی حفاظت نہ کرنا، زنا میں پڑ جانا یا زنا سے متعلقہ روحانی امراض میں مبتلا ہو جانا۔ دو چیزوں کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک زبان کی بے احتیاطی اور دوسری فرج، اپنی عفت اور اپنی عصمت کی حفاظت نہ کرنا۔ ان تمام احادیث سے خلاصہ یہ نکلتا ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، اکثر و بیشتر خاموش رہے، چونکہ جو خاموش رہتا ہے اس میں ادب آتا ہے، اور جس میں ادب آتا ہے اس کو اللہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے، اور جس میں زبان کی بے احتیاطی ہو وہ بے ادب ہو جاتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ کی معرفت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اور شریعت کے دائرہ کار میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔